عید الاضحیٰ کو خاص نسبت ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو ان کے جو امام ہیں، امام الانبیاء، وہ آپ کے اور میرے نبی ہیں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی امتحانات لیے، اللہ کا ہر نبی جو ہے وہ امتحان میں پاس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں پر یہ پورے اترا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شکر گزار بندے ہوا کرتے ہیں۔ تو ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ مسلسل 2-3 جمعوں سے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشوں کا، امتحانوں کا ذکر کر رہا تھا۔ کئی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی گویا کہ امتحان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کس طرح کہ نمرود جو بادشاہ تھا، اس کے دربار میں بکثرت نجومی رہا کرتے تھے، نجومی بیٹھتے تھے، ستاروں کا علم جاننے والے، وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ کل فلاں چیز ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو انہوں نے نمرود بادشاہ کو ایک دن جو اس نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتائی۔ اے نمرود بادشاہ، تو نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیری سلطنت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ تو نمرود نے کیا کیا، جتنے بچے تھے سب کو اس نے قتل کروا ڈالا، کہا اسی سال پیدا ہوگا، سب کو قتل کر ڈالا۔ اور یہاں تک کہ جو عورتیں تھیں ان پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی عورت اپنے مرد کے پاس نہ جائے اور کوئی مرد اپنی عورت کے پاس نہ جائے۔ یہاں تک کہ عورتوں کو قید کر لیا جاتا تھا۔ جب عورتوں کو حیض آنا شروع ہو جاتا تھا تو پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو حیض کی حالت میں جیسے ہمارے یہاں ممنوع ہے کہ بیوی سے قربت نہیں ہو سکتی، تو وہ لوگ بھی اس چیز کو مانتے تھے کہ حیض کی حالت میں یہ صحبت وغیرہ کرنا درست نہیں ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پھر جب درست ہو جاتے تو پھر ان کو واپس لے لیا جاتا، قید کر لیا جاتا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کا سلسلہ ایسے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا۔ بیٹا یہ لائٹیں کھول دیجیے گا ساری۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے قربت فرمائی، آپ کی والدہ کو حمل ٹھہر گیا، وہ گھبرائی، اور انہوں نے جب وضع حمل کا سلسلہ ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی وہ ایک غار میں ہوئی۔ وہاں پہ آپ چھوڑ کر تشریف لے آئیں اور پھر غار کے دہانے پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ پھر وقتاً فوقتاً وہاں پہ جاتی دودھ پلانے کے لیے۔ ایک مرتبہ کئی دن ہو گئے، کافی عرصہ ہو گیا، نہ جا سکی کسی وجہ سے۔ تو جب وہاں گئی کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی انگلیاں ہیں، انگوٹھا ہے، وہ آپ چوس رہے ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رزق کا انتظام فرما دیا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی جو انگلیاں تھیں ان میں سے ایک انگلی سے دودھ جاری ہوا کرتا تھا، دوسری انگلی سے شہد جاری ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی، اور عام لوگوں کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلدی بڑے ہوئے۔ بہرحال یہ آزمائش تھی۔ پھر نمرود کی جو آگ تھی، مناظرہ تھا، اس میں نمرود ہار گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، وہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ثابت قدم رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ نکاح فرمایا سیدہ ہاجرہ سے، سیدہ پہلی بیوی جو آپ کی ہیں سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے چچا کی بیٹی ہیں، ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح فرمایا سیدہ
हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तो उनके यहाँ भी कम व बेश 51 साल गुजर गए। 51 साल कोई औलाद नहीं। बकसरत अल्लाह तबारक व तआला की दुआ में बारगाह में दुआ किया करते थे कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक और सालेह फर्जंद अता फरमा, नेक और सालेह बेटा अता फरमा, नेक और लायक औलाद अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलील की दुआ को मकबूल फरमाया और आपके यहाँ हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत देखिए कि आप अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो बड़ी आपको खुशी हुई, और आप अलैहिस्सलाम बेटे को औलाद से किसको खुशी नहीं होती। तो आप अलैहिस्सलाम कभी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को सीने से लगाते हैं, कभी उनको बोसे देते हैं, कभी शफ़क़त के साथ उनको जनाब जो है वो घुमाते हैं। तो फरिश्तों ने जब ये मंजर देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर दी कि मौला तू तो कहता है कि ये खलील जो है, ये इब्राहिम मेरा खलील है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि तुझसे ज़्यादा ये अपने बेटे, अपने फर्जंद अर्जुमन से ज़्यादा मोहब्बत करते, हम तो ये देख रहे हैं। फरिश्तों ने अर्ज़ कर दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि फरिश्तों ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरा खलील है इब्राहिम, मेरा ही खलील है, मेरा ही दोस्त है। और खलील का मतलब क्या? अरबी में, अरबी जो बड़ी वसी लैंग्वेज है, इसमें दोस्त को कहते सदीकुन, सदीक का मतलब दोस्त है। खलील का भी मतलब दोस्त है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या? सदीक आम दोस्त को भी कह देते हैं, लेकिन खलील उस दोस्त को कहते हैं जो गहरा दोस्त हो, सबसे गहरा दोस्त उसको खलील कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खिलत का ये इनाम आप अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, अपना खलील बना लिया। तो फरिश्तों ने जो एतराज़ किया, अर्ज़ किया अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने गोया कि उनके इस शुबे को ज़ाइल करना मकसूद था। तो एक मरतबा क्या हुआ, यानी ये सिलसिला तो पहले चल चुका था, पहले हुक्म हुआ आज़माइश का कि आप अपने इस बेटे को और अपनी अहलिया को उस मैदान में लेके आए जहाँ ना आब है ना दाना है, कोई दाना पानी नहीं है, ना किसी का गुज़र है, वहाँ बिल्कुल वीरान जगह है, वहाँ छोड़कर चले आ जाए बस। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सरे तस्लीम खम कर दिया, वहाँ आ गए और अपनी ज़ौजा को छोड़ा, वापस तशरीफ़ लेके गए। जब जाने लगे तो सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, ए पाक पैगम्बर, आप हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? तने तनहा हमें छोड़ के जा रहे हैं, किसकी वजह से, क्या वजह है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। फिर आपने ये इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया कि ए इब्राहिम, सिर्फ इतना तो बता दें, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? सिर्फ इतनी बात मुझे बता दें, क्या अल्लाह का हुक्म है ये जो आप हमें यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है, जब भी मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा रहा। कुर्बान जाइए सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साबित कदमी पर। सुभान अल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कोई शिकवा, वावेला, शोर होका, बेसब्री का मुज़ाहरा ना फरमाया, बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की कि ए इब्राहिम, अगर ऐसी बात है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर फ़ी अमानिल्लाह, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, बखुशी जा सकते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह मुझे और मेरे इस बेटे को ज़ाया नहीं फरमाएगा। अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ना मुझे ज़ाया फरमाएगा, ना मेरे बेटे को ज़ाया फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात कामिल पर जो है वो तवक्कुल देखिए सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। सुभान अल्लाह। चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, चंद खजूरें थी, पानी था, ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी भूख की वजह से तड़प रहे थे, एड़ियाँ मार रहे थे। तो वालदा आपकी जो थी सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी काफ़ी दौड़ी इधर उधर, सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, तो ताकि कोई पानी मिल जाए, कोई काफ़िला मिल जाए, उनसे भी पानी ले लो। तो पानी ना मिला। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी की रगड़ से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मज़म का पानी जारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ज़मज़म का जारी होना था तो सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसके गिर्द दायरा बना दिया। फरमाया कि ज़मज़म, ज़मज़म का मतलब क्या? ये अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है। फरमाया कि ज़मज़म मतलब क्या? थम जा, थम जा। तो वो थम गया पानी, एक कुएं की शक्ल गोया के इख्तियार कर दिया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए कि उन्होंने ज़मज़म को
آواز کر رہا ہے اوپر، کہ اگر وہ یہ نہ کہتی کہ تھم زمزم یعنی تھم تھم ٹھہر جاؤ، تو یہ پانی پھیل جاتا، دریا کی شکل اختیار کر لیتا، تو انہوں نے ایسا کیا، اس کو روک دیا۔ تو بہرحال دیکھیں کتنے 100 صدیاں گزر گئی، لیکن آج تک یہ زمزم کا پانی جاری ہے، سبحان اللہ، اور بڑی آن اور بان اور شان کے ساتھ جاری ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں زمزم کا پانی نہ ہو، سبحان اللہ۔ حجاج کرام پیتے ہیں پیٹ بھر کر، پھر لے کے بھی جاتے ہیں، تو یہ ایسا عالیشان چشمہ ہے۔ تو بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بعد میں چکر لگاتے، وہاں پہ تشریف لاتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارکہ 2 قول نقل ہے۔ ایک قول ہے کہ 7 برس کی آپ کی عمر مبارکہ ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ 13 سال کی آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ ہوئی۔ 7 سال کا بھی بچہ ہی ہوتا ہے، 13 سال کا بھی ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے 13 سال۔ تو اتنی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کیا دیکھا، اور خواب کہاں دیکھا؟ یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے، ملک شام کا جو ایریا ہے، اس علاقے میں آج تک آپ علیہ السلام کا مزار اقدس بھی یہاں پر ہے۔ تو یہاں پہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا خواب؟ 8ویں کی رات خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ تو آپ علیہ السلام صبح کو اٹھے اور غور و تفکر کرنے لگے، بیٹے کو قربان کرنا ہے، یہ خواب جو ہے واقعی من جانب اللہ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ تو پھر 9ویں کی رات آپ علیہ السلام نے دوبارہ خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ جب صبح اٹھے تو آپ نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور خواب نہیں، بلکہ یہ خواب جو ہے من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خواب ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اس بات کی پہچان ہو گئی۔ اسی وجہ سے 8ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ یوم ترویہ کا مطلب کیا؟ پہچان کا دن، سوچ و بچار کا دن۔ اس میں آپ نے غور و تفکر کیا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعی خواب اللہ کے جانب سے یا نہیں۔ 9ویں کو پھر خواب آیا، تو اس 9ویں کی رات کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ 9ویں کا دن ہے یوم عرفہ، یعنی پہچان کا دن۔ آپ کو بالکل کنفرم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کا یہ ارادہ فرما رہا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے۔ تو 10ویں ذی الحجہ پھر آپ نے خواب دیکھا 10ویں کی رات کو، یہی خواب کہ آپ نے کیا دیکھا کہ گویا کہ اپنے فرزند کے گلے پہ آپ چھری پھیر رہے ہیں، گویا کہ ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے تہیہ کر لیا کہ مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے، سر تسلیم خم کر دیا آپ علیہ السلام نے۔ تو 10ویں ذی الحجہ، جسے آج بھی 10ویں ذی الحجہ، اس کو کہتے ہیں یوم نہر، یعنی قربانی کا دن۔ تو آپ علیہ السلام ملک شام میں تھے، وہاں سے آپ چلے، آپ کے پاس براق تھی، اپنی براق پر آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر کیا کہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے کو تیار کرو، میں اپنے دوست کی دعوت میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تو دوست ہے گویا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں اللہ کے، دوست کی دعوت میں لے کے جا رہا ہوں۔ بڑی خوش ہوئی، انہوں نے بھی تیار کیا، نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، سرما لگایا، تیل لگایا اور خوشبو لگائی، اور پھر اس طرح بیٹے کو باپ کے حوالے کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی آپ نے یہ لے لی خفیہ طور پہ، اور پھر مقام منا میں آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آج تک مقام منا موجود ہے، اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا۔ اور وہاں پر آ کے آپ نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، فوراً پکڑا، جناب رسیوں سے باندھا اور چھری چلا دی، نہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جناب پیشانی میں ایسا نور رکھا ہے کہ آپ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ان کی پیشانی پر جو نور ہے وہ نور ہے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کی پیشانی میں نور محمد ہی چمک رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنی فراست سے اس نور نبوت کو دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے مشورہ فرمایا کہ میرے بیٹے، قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے، سورہ صافات میں موجود ہے، سبحان اللہ،
فرمایا کہ یا بنیا ایک پیار والا لہجہ ہے، ایک پیار بھرا لفظ ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے کہ انی اذبحک، گویا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ فانظر ماذا تری، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ آپ نے مشورہ فرمایا اپنے بیٹے سے، میں نے تو یہ دیکھا ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کوئی جناب جو ہے وہ اپنے لہجے کو چینج نہ فرمایا، کوئی جناب اپنے رویے کو چینج نہ فرمایا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا بنیا، اے میرے نور نظر، اے میرے فرزند۔ تو اس کے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، یا ابت، اے میرے والد گرامی۔ آپ نے فرمایا، قرآن اس چیز کو کتنا پیارے انداز میں ذکر کر رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی آپ کو جس کام کا حکم ہوا ہے آپ کر گزریے۔ حالانکہ دیکھیں وہاں سے جو پیشکش کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذبح کرنے کی تھی، آپ نے ان کے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ اذبح یا ابت اذبح، کہ میرے والد گرامی مجھے ذبح کر دیجیے، یہ نہ فرمایا، بلکہ فرمایا یا ابت افعل، اے میرے والد گرامی آپ وہ کام کر دیجیے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ تو اس جواب میں بڑی وسعت ہے، آپ نے صرف ذبح کوئی محدود نہیں کر دیا، فرمایا کہ افعل، یعنی آپ ہر وہ کام کر دیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ مجھے ذبح کر دیجئے تو بے شک ذبح کر دیجئے، میں اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ میرے لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں تو اسماعیل اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر اس کا حکم ہے کہ قیمہ کر دیا جائے میرے لاش کا تو اسماعیل اس کے لیے بھی تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ثابت قدمی۔ اب تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں گا تو شیطان کو کہاں چین آتا ہے، وہ کب بندے کو نیکی کرنے کے لیے چھوڑتا ہے، وہ پکڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تہیہ کر لیا کہ میں اللہ کے اس حکم پر عمل کروں گا تو روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان نے بھی قسم کھا لی کہ میں ان کو اس کام سے ضرور روکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کروں گا، شیطان نے کہا کہ میں روکوں گا۔ آج بھی مسلمان کا یہ حال ہے، تو ہماری شیطان کے ساتھ جنگ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تجھے نماز پڑھنے نہیں دوں گا، تو ہمیں چاہیے کہ میں نماز پڑھ کے رہوں گا، تو کچھ بھی کر لے۔ تو شیطان کے ساتھ تو جب تک بندے کے جسم میں روح ہے اس وقت تک جو ہے وہ لڑائی جاری ہے، اس کو جو کہتے ہیں جہاد اکبر۔ بہرحال تو شیطان نے قسم کھا لی۔ اب اس پر عمل کرنے کے لیے شیطان نے کیا کیا کہ شیطان سب سے پہلے آتا ہے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ اچھا کس شکل میں آتا ہے، ایک بہت بوڑھے شخص کی شکل میں، بوڑھا اور لاٹھی سے وہ ٹیکتا ہوا آ رہا تھا۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے گئے ابراہیم علیہ السلام؟ تو کہا کہ وہ تو دعوت میں لے کے گئے دوست کی۔ کہا کہ نہیں تمہارے بیٹے کو ذبح کریں گے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کبھی تو نے ایسا سنا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی اور ذبح کیا؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو قربان جائیے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی پر، صبر و رضا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ کا حکم ہے ہزاروں اسماعیل ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یکے بعد دیگر میں قربان کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے شیطان مایوس ہو گیا، اب پھر بھی اپنے اس کام سے باز نہیں آ رہا شیطان۔ اب دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ شیطان جو بندے کو گھیرتا ہے۔ سب سے پہلے عورت ذات کے پاس آیا، پتہ ہے کہ عورت ذات کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، یہاں سے مایوس ہو گیا۔ اب ڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں جا رہا، پھر دوسرا اسٹیپ کیا لیا کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو تھوڑا میں وسوسہ ڈال دو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ اسماعیل تمہیں پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ دوست کی دعوت میں لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں تمہیں ذبح کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ذبح کریں گے، یہ کیا ہو گیا فلاں ہو گیا واویلا شور، کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے سنا ہے کہ کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی اور ذبح کیا؟ وہ کہا کہ نہیں، ان کو اللہ کا حکم ہوا اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہی جواب عطا فرمایا جو سیدہ ہاجرہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا کہ
میں تو ایک ہوں، یہ میری ایک جان ہے، اگر میری ہزاروں جانیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا. سبحان اللہ. کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا. اگر یہ اللہ کی راہ میں جان چلی جائے تو اللہ اس سے بڑھ کر کون سی جو ہے ہمارے لیے اچھی بات ہو سکتی ہے. شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا، اس کا منہ کالا ہو گیا. اب آخری اسٹیپ شیطان کے پاس ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گراں آتا ہے کہ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ خواب دیکھ لیا اور جناب اس پر عمل کرنے کے لیے چلے گئے. اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا. آپ علیہ السلام مقام منا میں آپ علیہ السلام نے 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں ماری. ایک طرف کنکریاں ماری شیطان، پھر دوسری طرف سے آیا، پھر تیسری طرف سے. تو آج تک اس سنت خلیلی کو ادا کیا جا رہا ہے الحمدللہ. تو پھر شیطان مایوس ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی مکالمہ فرمایا جو میں نے ابھی عرض کیا اس سے پہلے. تو اسماعیل علیہ السلام راضی ہو گئے کٹنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے کاٹنے کے لیے. اللہ اکبر. تو جب دونوں اس بات پر راضی ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر آپ علیہ السلام چھری پھیرنے لگے اور لٹایا بھی کیا؟ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ. قرآن کہتا ہے کہ ان کو جناب پیشانی کے بل لٹایا. ایسا نہیں کہ چہرہ اوپر ہو تو چاند سا پیارا بیٹا جس کے چہرے میں نور محمد ہی چمک رہا ہو، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا نہ ہو کہ میں اس اپنے کام سے باز رہ جاؤں. تو جناب وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری پھیرنے لگے. آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، چھری پھیر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ نہیں کاٹنا. چھری تو کام ہی نہیں کر رہی. ایک مرتبہ پھر دوبارہ تیز کر رہے ہیں، پھر کاٹ رہے ہیں، پھر تیز کر رہے ہیں، پھر کاٹ رہے ہیں، پھر تیز کر رہے ہیں، پھر کاٹ رہے ہیں. کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، میری قربانی قبول تو نہیں ہو رہی، کیا ہو گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے جلال میں آ کر چھری کو زمین پر دے مارا. اب چھری کو اللہ نے بزبان حال کلام کیا، عرض کی کہ خلیل آپ کہتے ہیں کہ میں کاٹوں. اے خلیل آپ کہہ رہے ہیں میں کاٹوں، رب جلیل فرما رہا ہے کہ میں نہ کاٹوں. اب تم بتاؤ، آپ بتاؤ کہ میں آپ کی مانوں یا آپ کے رب کی مانوں. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی اور کاٹنے شروع کر دیا. تو دیکھا کہ کٹ چکا ہے جس کو میں کاٹ رہا ہوں. جب پٹی آنکھوں سے کھولی تو کیا دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے. اسماعیل علیہ السلام سامنے مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ تھا. اور پھر تکبیر تشریق جس کو کہتے ہیں یہ کہی گئی. اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی جو آپ علیہ السلام نے پیش کی، سبحان اللہ، آج تک، یعنی جیسے آج کا عید کا دن ہے اور پچھلے سال بھی قربانیاں کی، اس سال بھی کی، جب تک زندگی انشاءاللہ کریں گے اور تا قیامت یہ قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا. اس ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے. اور جناب پیارے آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. جب جناب آپ نے چھری پھیرنی تمام تر یہ معاملات کر لیے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے واقعی خواب سچا کر دکھایا. سبحان اللہ. انہوں نے تو کوئی اپنے فرزند کی قربانی دے دی، وہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے انتظام فرمایا میٹھا آ گیا، وہ یا کہ اپنے فرزند کو آپ قربان کر چکے. سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ یہ بڑا ایک جناب بڑا عظیم کام تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے. اس طرح ان کی تعریف فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوارڈ کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کلمات ارشاد فرمائے. فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلام ہو. کیسا میرا پیارا بندہ ہے، کیسا میرا پیارا نبی ہے، کیسا میرا پیارا رسول ہے، کیسا میرا پیارا پیغمبر ہے کہ میں نے جو ان کو کہا انہوں نے کر کے دکھایا. واقعی انہوں نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام کی جو قربانی تا قیامت جاری رہے گی. اور جو قرآن پڑھے گا رمضان میں تو تقریباً ہر مسلمان ختم قرآن کا سلسلہ کرتے ہیں، اکثریت الحمدللہ کرنے والے کرتے ہیں.
اور کئی تو ایسے حضرات ہیں جیسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ 61 مرتبہ قرآن پاک کا ختم شریف فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی اور دیگر حضرات جو ہے کئی ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو جو حافظ قرآن یا غیر حافظ جو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، جب بھی قرآن پڑھے گا اس آیت سے ضرور گزرے گا کہ سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ آ رہے ہیں، آخر میں چند مسائل قربانی کی میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ جناب جس پر واجب ہے قربانی تو اس کو چاہیے کہ قربانی کریں۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ روکا، تو آج تک یہ سلسلہ جو جاری ہے، یعنی شیطان جو ہے انسانی شکل میں آ کر بھی بسا ہوگا جو ہے وہ انسان کو برگلاتا ہے۔ میلاد کا مہینہ آئے گا نا تو کہ یار میلاد کیوں کر رہے ہو، اتنا خرچہ کر رہے ہو، کسی غریب کی مدد کر لو۔ تو یہ شیطان جو ہے وہ ایک چال ہے شیطان کی۔ اچھا شادیاں کریں گے، ہر چیز کریں گے، خود بھی کریں گے، اس وقت یاد نہیں آتا غریب کی جناب ہمدردی کوئی نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق جو ہیں، ان کی امتی جو ہے آپ کا جشن ولادت منائیں گے، پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جائے گی، یار اس کی جگہ کسی غریب کی مدد کر لو، اتنا چراغا کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو۔ تو شیطان ہر جگہ آ کے جو ہے نا وہ مسلمان کو تنگ کرتا ہے۔ اسی طرح یا جناب جو ہے وہ قربانی کا جب سلسلہ ہوتا ہے، یار قربانی کر کے کیا کرو گے، کسی غریب کی مدد کر لو۔ اچھا اب کل میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی ایک حکایت مجھے اچھی لگی۔ سبحان اللہ، اسی زمین میں ہے۔ تو ایک بزرگ کیا کرتے تھے کہ کہا کہ قربانی تو خیر مجھ پر واجب نہیں ہے، قربانی کر رہا ہوں تو قربانی کی جگہ پہ میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں۔ ایک بزرگ وہ ہر سال ایسا ہی کرتے تھے کہ غریب قربانی کی جو رقم ہوتی وہ کسی غریب کو دیتے، اس کی مدد کر دیتے۔ ایک مرتبہ خواب کیا دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور لوگ جو ہے جناب بڑی اچھی اور شاندار سواریوں پر یہ پل صراط سے گزر رہے ہیں، اور ان کو دیکھا تو یہ تو پیدل تھے بھائی، ان کے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب میرے پاس تو کوئی سواری نہیں، کون سی سواریاں ہیں؟ کہا کہ یہ وہ سواریاں ان کے پاس جو قربانی کے دن میں، یعنی عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن انہوں نے قربانیاں کی تھی، یہ ان کی وہ سواریاں جس پر یہ پل صراط سے گزر رہے ہیں۔ تو جانور جتنا اچھا ہوگا، فربا ہوگا، اتنا اپنا فائدہ ہے۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی سبحان اللہ، تو اس وقت ہی آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں اس طرح نہیں کروں گا، میں اپنی رقم سے قربانی ہی کیا کروں گا۔ کہ قربانی کتنی بڑی فضیلت ہے، میں تو محروم رہ رہا ہوں، اور جب تک آپ کی حیات باقی رہی آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ تو جس پر قربانی واجب ہے قربانی ہی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یوم نحر میں جو قربانی کا دن ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیارے کی یہ پیاری ادا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو جناب اپنا لخت جگر، نور نظر، دل کے ٹکڑے کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا، تو ہم کیا ایک جانور پیش نہیں کر سکتے کیا؟ انہوں نے جناب اتنی دعائیں مانگ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، اللہ کا حکم ہوا تو آپ نے بیٹے کی قربانی پیش کر دی۔ تو آخر میں ایک یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانے کے لیے آپ راضی ہو گئے، ایگری ہو گئے آپ۔ اچھا آج کے دن یا تا قیامت اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ بھائی میں ایسا کر رہا ہوں، کوئی دیکھے تو میں اپنے باپ کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کوئی دیکھے ماں کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کوئی دیکھے کہ بیٹے کے گردن پہ چھری چلا رہا ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے میں بھی کروں؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ غیر نبی ہے، ہم امتی ہیں، وہ نبی ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ مبنی بر وحی ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر ہوتے ہیں، گویا کہ یہ وحی ہوتی ہے، اور ان کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے خواب سارے سچے نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو خواب کی بنا پر کوئی اگر ایسا دیکھے تو وہ نہیں کر سکتا، وہ شرن مجرم ہے، گناہ گار ہے، پولیس بھلے اس کو پکڑ کے لے کے جائے، اور پکڑے گی بھی صحیح، ظاہر سی بات ہے، اور اس پہ آگے جو بھی سزا بنتی ہے وہ بنے گی۔ دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ 7 گائے میں حصے ہوتے ہیں اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، بکری میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا، بھائی ہم سب کی طرف سے، تو اس طرح کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک
بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، تو ایک شخص کو جو ہے معین کرنا یہ ضروری ہے کہ بھائی فلاں شخص کی طرف سے ہے۔ اور بال بچوں کی محبت میں آ کر بات ایسے کرتے ہیں کہ جناب یہ میرے بیٹے کی طرف سے بھائی، اچھا آپ پر جو واجب ہے جناب وہ کون ادا کرے گا؟ آپ پر جو واجب ہے آپ اپنا واجب تو پہلے ادا کریں۔ اگر آپ کو اتنی بیٹے کی محبت ہے تو آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ دوسرا اپنے بیٹے کی طرف سے کر لیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا کم علمی کی وجہ سے کہ جس پر واجب ہے اسی کو کرنی چاہیے، بعض اپنے والدین کی طرف سے کر دے، بعض اپنے مرحومین کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ بھائی اپنا واجب تو ادا کرو یار، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، اپنا واجب ادا کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آگے کریں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر سال اس پیاری سنت کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس 100 اونٹ، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، 100 اونٹ پیش کیے گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کو نہر فرمایا، آپ نے اونٹوں کو نہر فرمایا، وہ کئی تعداد تھی اس میں، آپ نے اونٹوں کو نہر فرمایا۔ اور ہمارے آقا جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، انسان بھی پہچانتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جانور بھی پہچانتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جانور کو ذبح کرتے وہ اڑی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کام ایسا ہے، کوئی ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جانور کو اتنا شعور ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جناب جو ہے وہ آلہ پکڑا نہر کرنے کا، تو ہر اونٹ، غور سے سنیے گا، ہر اونٹ کی یہ خواہش تھی کہ پہلے میں آگے بڑھوں اور پیارے آقا کے دستے مبارک سے نہر ہو جاؤں۔ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور ہر اونٹ آگے آگے آ رہا تھا، اپنی گردن کو جھکا رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر کرم فرما دیں۔ سبحان اللہ، وہ جانور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے پہچانتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی معلومات بھی، سپاہی یہ آ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ کھڑی کرتے ہیں، تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے۔ ہرنی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کی، چڑیوں نے فریاد کی، اونٹوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کی۔ ایک اونٹ جو بفر گیا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کی نکیل پکڑ کے جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ بفر جائے تو بڑے سے بڑا آدمی جو ہے نا وہ پہلوان اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا، تو ایک مرتبہ ایک اونٹ جو تھا وہ بفر گیا، کوئی اس کو پکڑ نہیں پاتا تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، کوئی اس کے پاس جا ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے آئے، تو فرمایا دروازہ کھول دو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بفرا ہوا ہے، اس کے سامنے کوئی جا نہیں پاتا، فرمایا دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے تو اونٹ بڑے ادب کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا ہے، اپنے سر کو پیارے آقا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، گویا کہ سجدہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے اپنے مالک کی شکایت دی کہ یا رسول اللہ یہ کھلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے، تو اندازہ لگائیے۔ اسی طرح سانپ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور مسائل عرض کرتے ہیں، جنات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور مسائل عرض کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ان کے مسائل کو حل بھی فرمایا کرتے ہیں۔ آج جو کہتے ہیں کہ جناب نبی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کو تو اپنا پتہ نہیں، معاذ اللہ مسلمان معاذ اللہ، تو یہ شیطان کے بڑے اعلی کار ہیں، یہ ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، کہ ہمارا مسلمان کا، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام کے کمالات کا، ان کی صفات کا، ان کی اختیارات کا، ان کی طاقتوں کا جو انکار کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرماتا ہے، جو ایسا کام جناب عقل میں نہیں آ رہا، انبیاء سے صادر ہو رہے ہیں، ولیوں سے صادر ہو، انبیاء سے صادر ہو رہا تو معجزہ ہے، ولی سے صادر ہو رہا ہے تو کرامت ہے، تو حقیقت میں یہ یعنی بظاہر تو ان لوگوں سے ظاہر ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ کام اللہ کا ہے، تو ایسے کا انکار کرنا جناب، اور یہ تو قرآن میں موجود ہے، کرامت بھی موجود ہے، معجزات بھی موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو جانور جو بھی قربانی کر رہا ہے، جانور کا بڑا خیال رکھیے گا۔ کسائی جناب وہ بڑے پیسوں کے چکر میں ہوتے ہیں، فوراً چھری چلائی، اور اکثر رگوں کا کٹنا ضروری، اکثر رگیں کٹ گئی تو پھر جانور کو ٹھنڈا ہونے دیجیے،
وہ ٹھنڈا ہونے ہی نہیں دیتے، وہ پھر وہ چھریاں گھونپ رہے ہوتے ہیں جناب، وہ اس کے گردن کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح اس بیچارے بے زبان کو ایذا دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ بھی جمع ہوتے ہیں تماشائی بن کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے لوگوں کی ضرورت نہیں، جو ضرورت کے بندے ہوئے سامنے کھڑے رہیں اور اس جانور کو قربان کرے اور بڑی نرمی کے ساتھ ذبح کرے، اور اپنی موت کو بندہ پیش نظر رکھے، موت کو بھی یاد رکھے کہ جناب یہ تو جانور ہے، اس کی جگہ میں ہوتا تو پھر میرا کیا بنتا۔ تو جانور بالکل ٹھنڈا ہو جائے، پھر جانور کی کھال وغیرہ اتاری جائے، اس طرح یہ معاملات کیے جائیں۔ تو ان کسائیوں کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جانور کو جو لٹانا ہے وہ بھی پہلے سے ہی قبلہ رخ جو بھی اس کا ہوتا ہے حساب اس سمت پر لٹائیں، ورنہ ایسے ہی جو ہے وہ اس کو پھینک دیتے، پھر پتھریلی زمین پر جناب اس کو اتنے ہیوی جانور کو گھسیٹتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے ایک قسم کا۔ اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں۔ گوشت کے 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے، ایک حصہ جناب فقراء کے لیے، ایک حصہ اپنے کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ عزیز و اقارب کے لیے رکھا جائے۔ اور آخر میں عرض یہ کروں گا کہ قربانی کی کھالیں جناب جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی اور دینی تحریک کو عطا فرمائے گا۔